اے روزہ ڈھالے کہ روزہ تن جہنم دے وچ نہ ونجن دے سی جہنم تو روکن واسطے اے روزہ تن نال نال چل دے اتنی بڑی سعادت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم مشکات ان سب میں یہ حدیث موجود ہے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف کہ ہر بندہ ابن آدم جیڑا بندہ نیک عمل کرے دے نیکی کرے دے اس کی نیکی یضاعف بڑھا دی جاتی ہے زیادہ کر دی جاتی ہے اور کتنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعشر امثالها 10 نیکیاں تک 10 نیکیاں تک الى 700 ضعف 10 نیکیاں تو لے کے 700 نیکی تک کیا مطلب کہ بندہ نیکی ہک کرے سی خود ثواب 10,000 برابر 20 دے برابر 100 دے 200 دے 500 دے 700 دے برابر اس نو نیکی مل سی نیکی ہک ثواب 10,000 20,000 700 تک الہ 700 ضعف 700 تک بدلا ویسی یہ کس طرح نیکی ہک کس اور ثواب 10,000 ویدہ 50 100 200 تے یاد رکھنا بندہ نیکی جس اخلاص دے نال کرے سی اس اخلاص کے مطابق اس نو اے ثواب ملنا اگر اخلاص اس طرح کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں کا ثواب اگر اخلاص زیادہ ویدہ ثواب اگر نیکی کے اندر ہو زیادہ اخلاص ہے 50 دا 100 دا 200 دا اور زیادہ اخلاص ہے جتنا اخلاص بڑھتا ویسی انسان دے نیک عمل دا نیکی دا اللہ تبارک و تعالی اس دا ثواب اتنا بدھے دے ویسے الہ 700 تک جیسے نیکی انسان ہک کرے سی اور اخلاص اتنا ہو سی کہ اللہ تبارک و تعالی 700 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے کتنی بڑی سعادت تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ نیکی ہک کرے سی 10 لے کے 700 تک اتا نیکیاں دے وچ اضافہ ہوتا ویسی قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الا الصوم جیڑا بھی عمل کرے سی بندہ نیکی ہک کرے سی عمل ہک کرے سی داد لے کے 700 تک ثواب ہے لیکن روزہ جڑا ہے اللہ فرماتے ہیں اے روزہ فانه لي اے روزہ میرے واسطے ہے وانا اجزي به اس دا بدلہ بھی میں خود عطا کرے سی اس دا بدلہ بھی اللہ خود عطا کرے سی انسان کو پتہ چل رہے ہیں کہ اس دا بدلہ کتنا ہے عام نیکی کی جس ایک دے بدلے اخلاص زیادہ تو 700 تک بن گئے سی لیکن اے روزہ اللہ فرماتے ہیں الا الصوم مگر روزہ فإنه لي اے میرے واسطے ہے وانا اجزي به اس دا بدلہ میں خود عطا کرے تو دی وجہ کہ جتنے بھی اعمال ہیں روزہ کو ہٹ کے حج زکات نماز اور نیکیاں ہیں تو جتنے بھی عمل ہیں یہ سب ظاہری عمل ہیں ظاہری عمل نماز پڑھ رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ظاہری عمل ہے زکات یہ بھی ظاہری عمل ہے حج یہ بھی ظاہری عمل ہے لیکن روزے کی عبادت روزے کا عمل یہ باطنی عمل ہے کہ اس روزے کا پتہ یا تو اس بندے کو خود ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کو پتہ ہوتا ہے اور کسی بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں اس باطنی
مجبوریاں چھوڑ کے اے بندہ روزہ کدے نہ چھوڑے. بعض محدثین انا اجزی بہی دے الفاظ کو فرماتے ہیں اجزا بہی. یہ لفظ ہے کیا مطلب کہ اے روزے دار جڑا بندہ روزے دا عمل کریں دے اللہ فرماتے ہیں میں خود اس بندے دا ہوئے من کان للہ فکان لہو کہ جڑا بندہ اللہ دا بننے اللہ اس دا بننے. انا اجزی بہی اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کا بدلہ دے سا. وجہ کہ ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی کہ اس نے اپنی خواہشات اپنی شہوات اپنی خواہشات اپنے سارے اس طرح دے یعنی شریعت کے خلاف روزے کے خلاف کام میں اس جگہ چھوڑ دیتے اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے اجلی میری وجہ کی. میرے انسان سارا کچھ میری وجہ کی چھوڑے تو اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کرے. کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن آج حسن دیکھو کہ روزہ کتنا عمل کر رہے ہیں. روزہ کتنا عمل کر رہے ہیں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کہ جڑے ایسا روزہ رکھو ہے اور روزہ نہیں رکھا. تو ایک پہلا انعام کہ روزہ اس مہینے کے اندر اور دوسرا انعام اللہ نے ایک قرآن دیتے ہیں. ایک قرآن بھی ہمارے واسطے بہت بڑا انعام ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اور آیت نمبر 185 ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے رمضان دا مہینہ جس دے وچ انزل فیہ القرآن اللہ نے قرآن نازل کیا. یہ دوسرا انعام روزہ یہ لے کے آیا مہینہ ہے. پہلا انعام روزے والا دوسرا انعام ایک قرآن والا لے کے آیا. ایک قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان سے آمد کا منتظر رہتے ہیں کہ رمضان المبارک آوے. قرآن بھی تے صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن اور رمضان یہ گویا کہ لازم مضمون. قرآن کے بعد رمضان تے رمضان روزہ تے روزے کے بعد قرآن. ہم دیکھو اتنے تراویاں اس قرآن ہے دن نو روزہ رات نو قرآن تے یہ لازم مضمون. اور قرآن تے صاحب قرآن میرے مہینہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے انتظار جو ہو رہا کہ مہینہ آنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل امین کے نال اس قرآن کا دور کرے گا. اس قرآن کا دور حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنائیں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن سنائیں دے. تو اس مہینے کی انتظار اس مہینے کی آمد کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے. لیکن آج ایسا بدقسمت انسان ہے کہ جڑے اس مہینے کی پرواہ کوئی پرواہ نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی انتظار کرتے ہیں کہ مہینہ آوے تو میں جبرائیل امین کے نال اس قرآن کا دور کرا. میں جبرائیل امین کو قرآن سناواں اور جبرائیل امین میں قرآن سناوے. تو یہ دو جڑے ہیں جبرائیل امین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دو رابطے کاری ہر قرآن دے قرآن پڑھنے والے ہیں. لیکن آج دوسرا ایسا دیکھو کہ کتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کتنا راتی رمضان دی اتنا مبارک راتاں دے اندر رمضان یا راتاں دے اندر قرآن تراویح دے اندر سے کتنا سن رہے ہیں. ہر انسان کو اپنا آپ کا پتہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن جڑا ہے یہ بھی انعام ہے. یہ روزہ مہینہ رمضان المبارک کا یہ قرآن والا انعام بھی لے کے آئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن الصیام والقرآن روزہ بھی آسی قرآن بھی آسی یشفعان للعبد بندے واسطے سفارش کرنا. یہ قرآن بھی تے
کہ روزہ الصیام والقرآن یہ دو آتے ہیں یشفعان للعبد بندے واسطے سفارش کرے سے بندے واسطے سفارش کرے سے یقول الصیام روزہ آکسی اے رب اے میرے پروردگار اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار اے اللہ میں روزے نے اس انسان نو اس بندے نو دن دے اندر اتنی شہوات تو روکا ہے خواہشات تو روکی رہیا اور اس نو کھاون تو روکی رہیا فشفعنی فیہ یا اللہ اتبارے میری سفارش قبول کر اور قرآن کی آتی ویقول القرآن قرآن آتی منعتہ النوم باللیل اے اللہ اے او بندے کہ رات نو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رات نو اس نو میں روکی رہیا کہ نیند نہیں کرنی بلکہ رب دا قرآن سنو اور قرآن میری وجہ تو اے میں قرآن دی وجہ تو اے بندہ سنتا نہیں رات نو قرآن سنتا رہیے فشفعنی فیہ اے اللہ اے قرآن سفارش کر رہے اس بندے آتے اے اللہ اس بندے دی میری سفارش اس بندے دے بارے قبول کر اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ فیشفعان وہاں دی سفارش قبول ہوئے سی قرآن دی سفارش قبول ہوئے سی حدیث دی کیا نام ہے روزے دی سفارش بھی قبول ہوئے سی فیشفعان وہاں دی سفارش قبول ہوئے سی کہ وہ بڑا بندہ کتنا خوش نصیب ہو سی کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی اس بندے واسطے روزہ بھی تے قرآن بھی سفارش کر رہے اس نے اپنے رب کو کتنا خوش نصیب بندہ دیکھو کتنا بد نصیب بندہ بد قسمت بندہ بدبخت بندہ کہ کل قیامت کے دن بھی وہ روزے تے قرآن کی سفارش مار کتنی بڑی سعادت ہے رمضان المبارک والا مہینہ لیکن اصل اس چیز دے کوئی پرواہ نہیں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے بخاری مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ